کبھی سوچا ہے ایک ایسی زمین پر جہاں قدرت نے صرف ریت اور دھوپ لکھی ہو، وہاں ایک پوری پھلتی پھولتی قوم کیسے آباد ہو سکتی ہے؟ جہاں فطرت خود کہتی ہو کہ یہاں زندگی ممکن نہیں۔ جی ہاں، یہی کہانی ہے سعودی عرب کی۔ تو آئیے آج ہم اس عظیم شان انجینئرنگ کے کارنامے کو سمجھتے ہیں جس نے ایک لامتناہی صحرا کو پانی سے سیراب کر دیا۔ ہر قدرتی پیمانے کے مطابق یہاں بڑے پیمانے پر آبادی کو ناکام ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ اصل میں اس پہاڑ جیسے چیلنج کی نشاندہی کرتا ہے جس کا سامنا سعودی عرب کو تھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک ایسی جگہ جو انسانی زندگی کے لیے ہی ناموزوں ہو، وہاں ایک پورا ملک کیسے کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ یہی تو اصل سوال ہے۔ اور اس چیلنج کی وسعت کا اندازہ اس عدد سے لگائیے، 95%۔ جی ہاں، اس ملک کا 95% حصہ صحرا ہے۔ ذرا تصور میں لائیے، جہاں تک نظر جائے صرف ریت کے ٹیلے، جسم کو جھلسا دینے والا سورج، اور ایک ایسا منظر جہاں زندگی کی بنیاد یعنی پانی قریب قریب ناپید ہے۔ ایسے میں تو ایک چھوٹا سا قصبہ بسانا بھی ناممکن لگتا ہے، پورا ملک تو بہت دور کی بات ہے۔ لیکن اسی سخت ماحول کے بالکل برعکس آج یہاں 37 ملین یعنی 3,70,00,000 سے زیادہ لوگ رہتے ہیں۔ تو یہ ہوا کیسے؟ یہ اتنی بڑی آبادی اپنی پیاس کیسے بجھاتی ہے؟ یہی وہ معمہ ہے، وہ راز ہے جس سے آج ہم پردہ اٹھانے والے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کہانی کے پہلے باب سے، سمجھتے ہیں ان جغرافیائی اور موسمی رکاوٹوں کو جنہوں نے سعودی عرب کے لیے پانی کے مسئلے کو ایک انتہائی سنگین مسئلہ بنا دیا تھا۔ اب یہ نقشہ دیکھیے، یہ پوری کہانی خود بیان کر رہا ہے۔ سعودی عرب کے جغرافیہ میں ایک چیز بالکل نظر نہیں آئے گی، اور وہ ہیں مستقل دریا یا بڑی قدرتی جھیلیں۔ سوچئے گا، میٹھے پانی کے قدرتی ذخائر کا اس قدر نہ ہونا، یہی تو اس پورے چیلنج کی بنیاد ہے، اس کی جڑ ہے۔ تو اس جغرافیائی جال کو تھوڑا اور کھول کر دیکھتے ہیں۔ سالانہ بارش 100 ملی میٹر سے بھی کم، گرمیوں میں درجہ حرارت 45 ڈگری سیلسیس سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ یہ حالات تو پہلے ہی کافی مشکل ہیں، مگر اصل اہم مسئلہ زمین کے نیچے چھپا ہے۔ یہاں کا زیر زمین پانی فوسل واٹر کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانی ہزاروں سال پرانا ہے اور یہ دوبارہ نہیں بن سکتا، یہ قابل تجدید نہیں ہے۔ اس کو استعمال کرنا بالکل ایسا ہے جیسے آپ اپنے پرکھوں کی کوئی ایسی وراثت خرچ کر رہے ہوں جو پھر کبھی واپس نہیں مل سکتی۔ ایک بار ختم تو ہمیشہ کے لیے ختم۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب قدرت آپ کا ساتھ نہ دے رہی ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ جواب سادہ ہے، آپ اپنا حل خود بناتے ہیں۔ اور سعودی عرب کے معاملے میں اس حل کا مطلب تھا سمندر کی طرف دیکھنا اور وہاں سے ایک ایسے پیمانے پر میٹھا پانی تیار کرنا جس کا تصور کرنا بھی مشکل تھا۔ اس جادوئی حل کا نام ہے ڈیسلینیشن۔ عام زبان میں اسے ایک بہت ہی بڑے صنعتی پیمانے کے واٹر فلٹر کی طرح سمجھیں، بالکل سادہ۔ یہ سمندر کا کھارا پانی لیتا ہے، اس سے نمک اور دوسری معدنیات کو الگ کرتا ہے، اور نتیجے میں ملتا ہے پینے اور استعمال کے قابل صاف میٹھا پانی۔ اور سعودی عرب اس میدان میں کتنا آگے ہے، اس کا اندازہ اس چارٹ کو دیکھ کر ہو جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، پوری دنیا میں جتنا بھی ڈی سیلینیٹڈ پانی بنتا ہے اس کا 20% یعنی 5واں حصہ اکیلا سعودی عرب پیدا کرتا ہے۔ اس عدد نے اس ملک کو اس ٹیکنالوجی کا بے تاج بادشاہ بنا دیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ پروسیس کام کیسے کرتا ہے؟ سب سے عام طریقہ ہے ریورس آسموسس۔ آئیے اسے آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں سمندری پانی کو فلٹر کیا جاتا ہے تاکہ اس میں سے مٹی اور بڑے ذرات نکل جائیں۔ پھر آتا ہے اصل کام۔ اس پانی کو انتہائی زیادہ پریشر سے، کتنا پریشر؟ اتنا کہ ہمارے آس پاس کی ہوا کے پریشر سے 60 گنا زیادہ، اس پریشر سے بہت ہی باریک جھلیوں یعنی ممبرینز سے گزارا جاتا ہے۔ یہ جھلیاں پانی کو تو گزرنے دیتی ہیں لیکن نمک کو پیچھے روک لیتی ہیں، اور آخر میں چونکہ یہ پانی اب بالکل صاف ہو چکا ہے، اس میں ضروری معدنیات دوبارہ شامل کی جاتی ہیں تاکہ یہ پینے کے لیے نہ صرف محفوظ ہو بلکہ اس کا ذائقہ بھی بہتر ہو جائے۔ اچھا جی، تو پانی تو بن گیا، لیکن یہ تو جنگ کا صرف آدھا حصہ تھا۔ اصل چیلنج اب شروع ہوتا ہے۔ اس پانی کو سمندر کے کنارے سے اٹھا کر صحرا کے بیچ میں سینکڑوں کلومیٹر دور شہروں اور قصبوں تک پہنچانا۔ سوال پھر وہی،
جہاں دریا موجود ہی نہ ہو وہاں دریا کیسے بنایا جائے؟ اس کا جواب انجینئرنگ کے ایک ایسے شاہکار میں ہے جس نے اس صحرا کی تاریخ ہی بدل کر رکھ دی۔ یہ دیکھیے، یہ ہیں وہ فولادی دریا جو اس سلطنت کی پیاس بجھاتے ہیں۔ یہ کوئی عام پائپ نہیں ہے، یہ 2 میٹر قطر کے یعنی ایک انسان سے بھی اونچے کاربن سٹیل کے بنے ہوئے پائپ ہیں۔ ان کا جال پورے صحرا میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ ایک مصنوعی دریائی نظام ہے اور یہ اس قوم کی صحیح معنوں میں لائف لائن ہے۔ اور اس نظام کو ایک ہی اصول پر بنایا گیا ہے، زیرو فیلئر، مطلب غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کے لیے انتہائی مضبوط کاربن سٹیل استعمال کیا گیا۔ پائپ کے اندر زنگ سے بچانے کے لیے خاص ایپاکسی کی تہ چڑھائی گئی، باہر سے مٹی اور ماحول سے بچانے کے لیے الگ کوٹنگز، یہاں تک کہ پائپ کے ہر ایک جوڑ، ہر ایک ویلڈ کا الٹراسونک ٹیسٹ کیا جاتا ہے، بالکل ویسے جیسے میڈیکل میں ہوتا ہے، تاکہ لیکیج کا چھوٹا سا امکان بھی باقی نہ رہے۔ تو یہ فولادی دریا پانی پہنچاتے کہاں ہیں؟ ان کی منزل ہے یہ بڑے بڑے اسٹریٹیجک سٹوریج ٹینکس۔ پورے ملک میں 400 سے زیادہ ایسے ٹینکس پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ صرف پانی جمع نہیں کرتے بلکہ شہروں کو پانی کی مسلسل فراہمی کو یقینی بناتے ہیں تاکہ کسی بھی ایمرجنسی میں سپلائی نہ رکے۔ یہ نظام بلا شبہ انجینئرنگ کا ایک عجوبہ ہے، لیکن ہر عجوبے کی ایک قیمت ہوتی ہے اور اس کی قیمت بہت بڑی ہے، نہ صرف مالی بلکہ توانائی اور ماحولیات کے لحاظ سے بھی۔ تو چلیے اب اس تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ ذرا اس فرق پر غور کیجیے۔ دریا کا پانی، اس کی لاگت چند پیسوں میں ہوتی ہے، لیکن سعودی عرب میں ڈی سیلینیٹ کیے گئے پانی کی پیداواری لاگت تقریباً $5 فی کیوبک میٹر ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ حکومت اس پر بھاری سبسڈی دیتی ہے، ورنہ عام لوگوں کے لیے یہ ناقابل برداشت ہوتا۔ اور یہ پیسہ آتا کہاں سے ہے؟ توانائی سے۔ یہ پروسیس توانائی کا بھوکا ہے، اس میں بے تحاشا انرجی لگتی ہے۔ ماضی میں اس کام کے لیے روزانہ 10 لاکھ بیرل سے بھی زیادہ تیل کے برابر توانائی لگتی تھی۔ سوچیے گا، یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ تیل کو سیدھا پانی میں تبدیل کر رہے ہو، انرجی سے پانی بنا رہے ہو۔ توانائی کی کھپت تو ایک مسئلہ ہے، لیکن ایک اور بہت اہم سوال بھی اٹھایا جاتا ہے، ماحولیاتی اثرات۔ دیکھیے، ان پلانٹس کے ساحلی ماحول پر کیا اثرات پڑتے ہیں؟ اس کے بارے میں 2 مختلف نظریات ہیں۔ سب سے بڑی فکر برائن کو لے کر ہے۔ برائن کیا ہے؟ یہ وہ انتہائی نمکین اور کیمیکلز والا پانی ہے جو پروسیس کے بعد بچ جاتا ہے اور سمندر میں واپس ڈالا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سمندری زندگی کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، لیکن دوسری طرف بہت زیادہ تحقیق اور حفاظتی تدابیر، جیسے کہ اس برائن کو واپس سمندر میں ڈالنے سے پہلے پاور پلانٹس کے ٹھنڈے پانی کے ساتھ ملا کر ہلکا کرنا، اس سب نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس کا اثر کم سے کم یعنی منیمل ہے۔ تو ہم نے ماضی اور حال تو دیکھ لیا، لیکن اب آگے کیا ہے؟ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب اپنی پانی کی حکمت عملی کو مستقبل میں مزید پائیدار یعنی سسٹینیبل بنانے کے لیے کیا منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ یہ قومی آبی حکمت عملی وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہی ہے۔ اس کی ابتدا ہوئی 1964 میں، جب ڈی سیلینیشن کا تصور پہلی بار پیش کیا گیا۔ پھر 2017 میں اس کی کارکردگی بہتر بنانے پر زور دیا گیا، اور اب 2030 کا ہدف، یہ ایک بہت بڑا ہدف ہے۔ 80% پانی کی ضرورت ڈی سیلینیٹڈ پانی سے پوری کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ 7 دن کا اسٹریٹجک ذخیرہ بھی قائم کرنا۔ اس نئے ویژن کے بنیادی نکات کیا ہیں؟ سب سے پہلے، اس قیمتی فوسل واٹر پر انحصار کم کرنا۔ دوسرا، ڈیسیلینیشن کے لیے تیل کے بجائے شمسی اور ہوائی توانائی جیسے قابل تجدید ذرائع کا استعمال کرنا۔ اس کے علاوہ پورے نظام کی کارکردگی کو بہتر بنانا اور پانی کی ٹیکنالوجی میں نئی تحقیق اور جدت کو فروغ دینا۔ یہ سب مستقبل کا روڈ میپ ہے۔ اور آخر میں یہ ایک جملہ جو اس پوری کہانی کا نچوڑ ہے، ایک ایسی قوم جس نے وہاں وجود کا انتخاب کیا جہاں قدرت نے انکار کر دیا تھا، اور پھر ہر روز انجینئرنگ کے ذریعے اس انتخاب کو نافذ کرتی ہے۔ یہ کہانی صرف زندہ رہنے کی نہیں ہے، یہ انسانی عزم، انسانی ذہانت اور اس ہمت کی داستان ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔